بامقصد زندگی کیا ہے؟ بامقصد زندگی یہ کہ اللہ و رسول اور اس کی اطاعت میں گزرے۔ اطاعت اگر ہے تو بامقصد ہے، اطاعت نہیں ہے تو بے مقصد ہے۔ اطاعت نہیں ہے تو نماز بھی بے مقصد ہے۔ اصل انسان اگر ایسے اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ایسے موقع پر نماز عبادت نہیں ہے، ایسے موقع پر اس کی اس ذمہ داری کو نبھانا اور پورا کرنا ہے۔ ہم نے عام طور کے اوپر دیکھا ہے کہ اگر میرے گھر مہمان آ جائے اور مہمان ذرا تکڑا ہو تو قرض لے کر بھی میں اس مہمان کی میزبانی کرنے کے لیے مچھلی بھی پکاؤ، گوشت بھی پکاؤ، دال بھی پکاؤ، چاول بھی پکاؤ، میٹھا بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میزبان کی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مہمان کی خدمت کرنا اچھی چیز ہے، لیکن میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ جو مہمان آیا ہے میرے گھر پر میں اس کے لیے قرض اور ادھار کر کے بھی اس کے لیے اچھا کھانا بناؤں، ایسا میرے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ فریضہ یہ ہے جو حاضر ہے وہ پیش کرتا ہے، اور یہ نشانی بتائی گئی ہے، حدیثوں میں کہا گیا کہ مرد وہ ہے جو ماحضر مہمان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو چیز واجب ہے پیسے ہوتے ہوئے بھی ہم اسے ادا نہیں کرتے۔ مثلا خمس واجب ہے، نہیں دیں گے، زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیں گے۔ اکثر میں نے ذمہ داروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ساتھ صحیح زکوٰۃ کا گھروں نہیں تھا، چلے ہم تو خمس سے زیادہ دے دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خمس و زکوٰۃ سے زیادہ دیتے ہوں گے، لیکن وہ واجب تو آپ کے اوپر پھر واجب ہے۔ اگر آپ نے واجب کا حساب کر کے نکالا ہوتا اور پھر اس کے بعد میں آپ کی مرضی ہے تو چاہے دیں، لیکن جو پہلے واجب ہے اسے ادا کریں۔ جو واجب اللہ نے، اچھا اس میں عام طور کے اوپر ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ یہ ہے کہ جناب وہ ہمارے پاس تو بچتا ہی نہیں، 50 روپے ہے، اب 50 روپے کا کیا خون سے نکالنا، 10 روپے کیا خون سے نکالنا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اندر شریعت کہتی ہے بھائی یہ مسئلہ یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کو اس 50 روپے میں سے 10 روپے خون سے نکال دو، تاکہ تمہارے یہ 40 بھی پاک ہو جائے اور جو پورا سال پر تم نے کھایا ہے وہ سب پاک ہو جائے۔ یہ ایک 10 روپیہ نکالنے سے تمہارا پورا سال پاک ہو جائے گا، اور اگر یہ 10 روپے نہیں نکالے تو جتنا کھایا ہے سب حرام میں جائے گا۔